آپ نے میں نے کیوں نہیں کیا؟ اس کا امام ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ ہم کہہ رہے ہیں جب آپ تشریف لائیں گے تو میں جان مال عزت زندگی سب کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا. ابھی کیوں نہیں دیتے؟ ابھی کیوں نہیں دیتے بندگان خدا؟ چلو دوسروں کو نہیں سکھا سکتے تھے، خود تو سیکھ لو. آپ تو لاہور میں بیٹھے ہو، یہاں تو کوئی کتاب کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کیا مشکل ہے؟ خود کیوں نہیں پڑھ لیا؟ اہل بیت کی روایات موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، پیسہ بھی ہے، اتنا تو ہے کہ تم 2-4 کتابیں خرید لو. اس میں کیا کمی ہے؟ اب میں نصرت کروں گا. بھائی کرو گے تو بعد میں کرو گے، ابھی تو کچھ کرو. جب میں ابھی 2-4 قدم بڑھاؤں گا تب امام کے حضور سرخرو ہوں گا کہ مولا آپ کی غیبت میں چند قدم بڑھائے تھے، تو امام اپنے حضور میں بھی شاید اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہو جائے. ابھی چند قدم نہ بڑھاؤں، بعد میں کیا ہوگا؟ پھر بعد میں کہوں گا میں آپ کا ساتھ دینے والوں میں سے ہوں. کیسے ثابت ہوگا؟ بس برادران محترم، عزم کریں اپنے اندر، کچھ کرنے کا جذبہ لے کر آئیں، کچھ طاقت بنائیں. آپ کو کچھ جو دین نہیں آتا اسے سیکھنے کی کوشش کریں، جو دین آتا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ہر معاملہ پیسے سے حل نہیں ہوگا، بہت سارے معاملات ہیں توجہ سے حل ہوتے ہیں. وہ ایک جگہ کراچی میں پوسٹر کسی نے بہت زیادہ لگوا دیے تھے، بہت اچھا پوسٹر تھا، اس پہ لکھا تھا ذکر خدا کے لیے وقت کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے. اچھی بات ہے، ذکر خدا کے لیے وقت نہیں چاہیے ہوتا. بھائی آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہو نا، گاڑی ڈرائیو کرو، ذکر خدا کرتے رہو، اس میں کوئی وقت چاہیے؟ بس میں جا رہے ہو، الٹی سیدھی چیزیں دیکھتے رہتے ہو ادھر ادھر، تب ذکر خدا کر لو. اتنا وقت ضائع ہوتا ہے. ہمیں وقت نہیں چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے. ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے باور کریں، وقت نہیں چاہیے، توجہ چاہیے. وقت بہت ہے ہمارے پاس، ہم کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں ہیں جن کے پاس وقت نہ ہو. وقت ہے، توجہ نہیں ہے، عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے. اس عزم و ارادے کو حاصل کرنے کے لیے باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. اچھا، جب یہ عزم و ارادہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اب کل کی بات شروع کرتے ہیں. کیا میں وہ ٹائر کمپنی والے ملازم سے نکل کر امام کا چاہنے والا بن جاؤں؟ وہ کیسے بنوں گا؟ اپنا ایجنڈا ختم کر دوں، امام کا منصوبہ سامنے لے آؤں. اچھا یہ ہوگا کیسے؟ میرا منصوبہ ختم کیسے ہوگا؟ اس کو ختم کرنے کے لیے جو پہلی چیز چاہیے نا، وہ اپنے حب نفس سے جان چھڑا دیں. جب تک میرے لیے میں امام سے زیادہ اہم ہے، میں امام کا خادم نہیں بن سکتا. پہلے تو یہ نکال دو کہ میں زیادہ اہم ہوں یا امام زیادہ اہم ہے، پہلے یہ طے ہو جائے. اگر ہمیشہ کے لیے یہ اہم ہے نا، میری گاڑی، میرا گھر، میرے بیوی، میرے بچے، میرا خاندان، میرے کپڑے، یہ جب تک یہ میں زیادہ اہم ہے تو امام کی نصرت میں پھر یہ میں رکاوٹ ہے. میں اس کو بچا لوں گا، امام کی نصرت چھوڑ دوں گا. پہلے یہ طے کر لوں میں اپنے تمام تر لواحقین کے ساتھ امام کے سامنے ذرہ خاک بھی نہیں ہے. اب بات کرنے کی ہے. آپ اپنے ذہن میں بار بار یہ پوچھیے، میری گاڑی امپورٹنٹ ہے یا امام کی نصرت امپورٹنٹ ہے؟ میرا گھرانہ زیادہ اہم ہے یا امام کی نصرت اہم ہے؟ پہلے یہ ساری چیزیں سالو کر لیں اپنے نظریے میں. اور قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اگر تمہارے لیے رسول اور اس کا منصوبہ زیادہ اہم نہیں ہے تو اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اس کا مطلب تم اللہ کے دشمن ہو. اعوذ باللہ، بہت سخت جملہ ہے. فرمایا نہیں، تمہارے لیے کوئی چیز اہم نہیں ہونی چاہیے، تمہارے لیے اللہ کا منصوبہ اہم ہونا چاہیے. اس منصوبے پہ توجہ دو. بس کیا کروں میں؟ سب سے پہلے یہ سوچ لوں میں اہم ہوں یا مولا اہم ہے. اگر مولا اہم ہے، اپنی ہر چیز کا فیصلہ مولا کی رضایت سے کرو. ہر چیز کا فیصلہ. مثال کے طور پر اب میں بہت سخت بات اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھانے میں تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کرے کہ یہ بات آسانی سے ہضم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ آپ نے زندگی کا جو فیصلہ بھی کرنا ہے نا، پہلے یہ سوچئے یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اس سے مولا خوش ہے؟ کروں گا. مولا خوش نہیں ہے پھر نہیں کروں گا. وہ کروں گا جس سے مولا خوش ہے. سادہ سا کام یہ کرتا ہوں. اچھا چھوٹی چھوٹی جگہوں سے شروع کریں. مثال کے طور پر میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، میں کپڑے پہن کے آئینے کے سامنے آیا، اپنے آپ سے پوچھوں اس کپڑے پہننے پر مولا کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں ہے اعتراض، پھر تو پہنوں گا. اور اگر اعتراض ہے پھر نہیں پہنوں گا. یہاں سے شروع کریں.
اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا کیجئے کہ یہ جو میں ہوں یہ مولا کو قبول ہے؟ میری عادتیں، میرا کردار، میرا طریقہ کار، میری گفتار، یہ امام کو قبول ہے؟ اب میں چند مثالیں دیتا ہوں جو آپ میں نہیں ہیں، لیکن میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں. فرض کریں میری زبان سے کبھی نہ کبھی گالیاں نکلتی ہیں، امام کو قبول ہے؟ نہیں. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ چوتھے امام تشریف فرما تھے ایک جگہ پر، درود بھیجو ایک جگہ جا رہے تھے، پیچھے ان کا خادم چل رہا تھا، سندھی تھا، یعنی ہندوستان سے تعلق تھا. اس زمانے میں ہندوستان والوں کو سندھی کہتے تھے. سندھی خادم تھا، پیچھے چل رہا تھا. امام اپنے ساتھ ایک اور آدمی کے چل رہے تھے، وہ عرب تھا، امام کے پاس آنے جانے والے لوگوں میں سے تھا. امام اس کے ساتھ چل رہے تھے، پیچھے سندھی خادم چل رہا تھا. ایک جگہ پہ سندھی خادم چل کے رک جاتا ہے، امام کو آواز دے کے کہتا ہے کہ مولا مجھے رکنا پڑے گا. امام پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ مثلا اس نے عربی میں کہا میری چپل ٹوٹ گئی ہے. اس نے کچھ اس طرح کی بات کی کہ جو میں چپل پہنے ہوئے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، مجھے رکنا پڑے گا. تو وہ جو برابر میں چل رہا تھا نا، اس نے گالی دے کر اس سے کہا کہ جلدی کرو. جیسے امام نے سنا، امام نے کہا کہ تم آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا، ختم. کہنے گا مولا مجھ سے گستاخی ہوئی. کہنے گا نہیں، گالی دینے والا ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا، جاؤ زبان بدلو اپنی. ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا؟ گالی دینے والا امام کے ساتھ بازار میں نہیں چل سکتا، لشکر میں چلے گا؟ نہیں چلے گا، معاملہ خراب ہے، چھوڑ دینا چاہیے. میوزک چلنے والا چلے گا؟ میوزک سنے چلے گا؟ فحاشی دیکھے چلے گا؟ لوگوں پہ ظلم کرے چلے گا؟ تکبر دکھائے چلے گا؟ میں کہا ہوں پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر کس امید پہ یہ سارے کام کر رہا ہوں؟ پھر اس کو اب تک کیوں نہیں سمجھا تھا ہم نے؟ اب تک ہم نے یہ سوچا تھا ہم نام لے رہے ہیں نا یہی کافی ہے. کب کافی ہوا ہے؟ کب کافی ہوا ہے؟ اتنی ڈھیر ساری روایتیں میرے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جن کو پڑھ کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ چلنا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے. ایک قافلے کا سردار امیر المومنین کے ساتھ چل رہا تھا، جنگ سے واپس آئے تھے، اس قافلے کے مرد مارے گئے تھے، کافی مرد مارے گئے تھے. قافلے کا سردار تھا، امیر المومنین کے ساتھ چل رہا تھا، اس قبیلے کے کافی مرد مارے گئے تھے. مرد مارے جانے کی وجہ سے ان کی عورتیں چیخ پکار کر رہی تھیں اور جنگ کے خلاف ناپسندیدگی کا اظہار کر رہی تھیں. امیر المومنین نے سنا، یہ برابر میں چل رہا تھا، اس نے اپنی عورتوں کو دیکھا کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں جو امیر المومنین کی شان کے خلاف جا رہی ہیں، ان کو چپ نہیں کرایا. امیر المومنین کے ساتھ گھوڑا لانے لگا. امام نے کہا پیچھے رہو، پیچھے رہو، میرے ساتھ نہیں آؤ. کہنے لگا کیوں؟ مولانا نے فرمایا تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سامنے کھڑے ہو کر حق کا دفاع کرو کہ ہم اگر شہید ہوئے تو ہم حق کی خاطر شہید ہوئے. تم عورتوں کی آوازوں کے اوپر خاموش ہو جانے والے، میرے ساتھ چلنے کے قابل نہیں ہو، تم پیچھے چلو. نہیں قبول کرتے تھے، اسٹینڈرڈ بہت سخت رکھا ہوا تھا انہوں نے. اب تو عدل مطلق ہے، اب اس دفعہ کوئی چھوٹا موٹا عدل نہیں ہے، عدل مطلق.